شالوم علیکم، بارک شمشر، ہاللویہ۔ آپ سب کو خداوند یسوع المسیح کے نام میں نرسنگوں کی عید مبارک ہو۔ ہاللویہ جی۔ آپ جانتے ہیں کہ سال کا سبت کون ہے؟ سال کا سبت کون سا ہے جانتے ہیں؟ 7واں مہینہ، 7واں مہینہ تشرے۔ تو 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو بائبل مقدس کا سال شروع ہوتا ہے، 12 اور بائبل مقدس کے مطابق جتنی عیدیں ہیں بائبل مقدس کی، وہ سب کے سب شبات ہیں۔ ہاللویہ، 12 تو اس سے پہلے کہ ہم خداوند کا پاک کلام سنیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کا جو نیا سال ہے جسے روش ہاشانہ کہتے ہیں، یہ نرسنگوں کی عید پر ہی شروع ہوتا ہے۔ اور نرسنگوں کی عید کے تعلق سے خاص بات یہ ہے کہ سال کے شروع پہ توبہ کی جاتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہاللویہ۔ اچھا، کتنے لوگوں نے توبہ کر لی؟ جنہوں نے نہیں کی یا آن لائن مجھے سن رہے ہیں اور انہوں نے نہیں توبہ کی، تو خداوند انہیں موقع دیتا ہے کہ نرسنگوں کی عید پر توبہ کریں۔ ہاللویہ۔ تو ایک بار پھر آپ سب کھڑے ہوں گے، 2 دعائیں ہیں میرے پاس، وہ دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ میرے پیچھے بولے سب، مبارک ہے تو یہوہ ہمارے خدا، مبارک ہے تو یہوہ ہمارے خدا، کائنات کے بادشاہ، کائنات کے بادشاہ، ازل سے ابد تک۔ ازل سے ابد تک۔ مبارک ہے تیرا جلالی نام، مبارک ہے تیرا جلالی نام، جو تمام حمد و تعریف سے بالا ہے۔ جو تمام حمد و تعریف سے بالا ہے۔ مبارک ہے تو یہوہ ہمارے خدا، مبارک ہے تو یہوہ ہمارے خدا، ہمارا واحد نجات دہندہ، ہمارا بیاشوا ہامشیخ، آمین سم آمین۔ 12 شمشر۔ اچھا، یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں بائبل مقدس میں والا جو ہم نے دعا پڑھی ہے، نحمیہ 43 باب 11 آیت اور یسایہ 9 باب 5 آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک اور دعا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ابلیسی تسلط سے آزادی کی دعا۔ کون سی دعا ہے؟ ابلیسی تسلط سے آزادی کی دعا۔ تو سب میرے پیچھے بولیے گا، میں اپنی شخصی زندگی اور اپنے خاندان کے ہر فرد کی زندگی ہر فرد کی زندگی میں ان تمام پہلوؤں، جگہوں اور علاقوں کو اور علاقوں کو جو میرے آباء و اجداد، جو میرے میرے آباء آباء و و اجداد، میری یا میرے خاندان کے افراد کی میری یا میرے خاندان کے افراد کی یہوہ خدا سے بغاوت خدا سے بغاوت اور گناہ کے باعث گناہ کے باعث ہا نخاش خانقاش اور کسی بھی قسم کے شیاطین کے اختیار اور قبضہ میں گئے ہیں، اختیار اور قبضہ میں گئے ہیں، یاشوا ہامشک کے نام میں، یاشوا ہمشیخ کے نام، جو تمام ناموں سے افضل جو تمام نام سے افضل اور قادر نام ہے، اور قادر نام ہے، اس کے صلیبی کفارہ، اس کے صلیبی کفارہ، مردوں میں سے جی اٹھنے کی لافانی قدرت، مردوں میں سے جی اٹھنے کی لافانی قدرت، ناقابل تسخیر ناقابل تسخیر،
ازلی و ابدی ازلی اور ابدی فاتح لہو کی فاتح کی تاثیر میں تاثیر ابھی اور اسی وقت ابھی اور اسی وقت واپس لیتا واپس لیتا اور خواتین کے لیے واپس لیتی ہوں واپس لیتی ہوں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے ہر فرد کو اور اپنے خاندان کے ہر فرد کو اس وقت اس وقت المسیح کی زخمی پسلی میں المسیح کی ذکری پسلی میں چھپاتا ہوں چھپاتا ہوں خواتین کے لیے چھپاتی ہوں یاشوا ہامشک کے نام میں یشوع مسیح کے نام یہ ساری دعا یہ ساری دعا ابھی اور اسی وقت ابھی اور اسی وقت میرے اور میرے خاندان کے تمام افراد کے لیے میرے خاندان پوری ہو پوری ہو یاشوا ہامشک آمین یشوع مسیح ہاللویا تشریف رکھیں کتنے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آج وہ بدل رہے ہیں اگر ہم یوم تروا یعنی نرسنگوں کی عید منائیں روشا شانہ منائیں اور پہلے جیسے ہی رہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو کوئی شخص بھی یہاں سے بغیر بدلے ہوئے نہ جائے اس بات کا یقین کر لیں شخصی طور پر ہاللویا ہاللویا بارو کیا شخص اچھا بہت لمبا پیغام نہیں ہے چھوٹا پیغام ہے اور وقت بھی بہت ہے بارو کیا شخص اچھا کہانتیں کتنی ہیں کتنے ہزار سال ہو گئے خداوند یسوع المسیح کو آئے ہوئے تقریباً کہنا چاہیے نا ساتھ تقریباً 2000 سال اچھا کلیسیا عام کو پتہ چل گیا ہے کہ کہانتیں کتنی ہیں 2000 سال میں کتنی کہانتیں ہیں دو سارے مل کے کہیں 2 کتنی کہانتیں ہیں آن لائن جو سن رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ کہانتیں 2 ہیں یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ 2000 سال کے بعد میں آ کے بتاؤں کہ کہانتیں 2 ہیں اچھی بات ہے سارے کہیں نہیں ہاں کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے پہلے بتایا جانا چاہیے تھا نا 2000 سال میں کہ کہانتیں 2 ہیں بائبل مقدس میں تو سن لے سارے کان کھول کے سن لیں کہ بائبل مقدس کے مطابق کہانتیں کتنی ہیں اونچی ساری کہنا 2 ہاللویا بارک یوم تروا پہ تو آوازیں جو ہے اونچی ہوتی ہیں یہ بھی یاد رکھیں نرسنگوں کی عید پہ آوازیں اونچی ہوتی ہیں بارو کیا شمس پہلی کہانت جو زمین پر ہے کیونکہ ادھر سے پہلی گنی جاتی ہے حالانکہ وہ پہلی نہیں ہے وہ دوسری ہے جو زمینی کہانت ہے وہ کون سی ہے پہلی کون سی ہے پھر آسمانی کہانت پہلی ہے یاد رکھیں پہلے آسمان پہ کہانت موجود ہے جس کے عکس میں زمین پہ کہانت دی گئی ہے تو دوسری کہانت کا کیا نام ہے اونچی کہیں نا لاوی کی کہانت سب کہیں لاوی کی کہانت یہ کون سی کہانت ہے دوسری سب کہیں دوسری لاوی کی کہانت دوسری کہانت ہے پہلی کہانت کون سی ہے پہلی کہانت آسمانی کہانت ہے جس کا نام ملک صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت ہے جس کا نام کیا ہے ملک صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت ملک صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت بارو شمس اس پہ میں فیس بک پہ بہت کچھ بتا چکا ہوں اور یہ جو ملک صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت ہے یہ پیدائش سے شروع ہوتی اور مکاشفہ تک جاتی ہے پوری بائبل میں اس کا بارو شمس اچھا 2 کہانتیں ہوئی ہم جو خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں کون سا نجات دہندہ مانتے ہیں اچھا یہ بھی یاد رکھیں ہمارے تو استادوں نے ہمیں پڑھایا تھا
ہمارے ٹین ایج میں ہی انہوں نے ہمیں پڑھا دیا تھا، لیکن مجھے بہت سارے لوگوں پہ حیرت ہوئی جب کئی لوگ یہ کہنا شروع کرتے کہ خداوند یسوع المسیح شخصی نجات دہندہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخصی نجات دہندہ نہیں تو اجتماعی نجات دہندہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ شخصی نجات دہندہ کہہ رہے ہیں، یسوع تو اجتماعی نجات دہندہ۔ اچھا، اجتماعی کیسے بنے گا بھائی؟ اگر شخصی نہ ہو تو اجتماعی بنتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح شخصی نجات دہندہ ہے ہمارا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو نجات دیتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اسے اس کے کفارے کو مانتا اور اسے اپنا نجات دہندہ مانتا ہے۔ تو اجتماعی کیسا ہو؟ اگر اجتماع مانتا ہی نہ ہو تو پھر تو اجتماعی تب بنتا ہے جب پہلے شخصی ہوتا ہے، اور پھر شخصی جب نجات یافتہ لوگ افراد جب مل کے عبادت کرتے ہیں، جو یسوع پر پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، اسے شخصی نجات دہندہ مان چکے ہیں، تب وہ اجتماعی نجات دہندہ ہے۔ بارہ پہ اچھا تو دو باتیں ہاللیلویا۔ اچھا، ہم جو یہ عیدیں منا رہے ہیں بائبل مقدس کی، کون سی کہانت میں منا رہے ہیں جی؟ ملکے صدق کی کہانی۔ ہم آسمانی کہانت کے نیچے ہم بائبل مقدس کی عیدیں منا رہے ہیں۔ تو پہلے اسرائیل میں کون سی کہانت میں عیدیں یہی والی عیدیں منائی جاتی تھی؟ لاوی کی کہانت میں۔ تو یہ باتیں ذرا غور سے سن لیں، علماء بھی سن لیں، جن کو کم سمجھ ہے وہ بھی سن لیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی سن لیں، جو پڑھے لکھے جاہل ہیں وہ بھی سن لیں۔ اچھا، سب سے خطرناک قسم جو ہے نا وہ پڑھے لکھے جاہل کی ہے دنیا میں۔ بظاہر تو وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن بیچارہ نہ ایپلیکیشن لکھ سکتا ہے، نہ اس سے انگریزی بولی جاتی ہے، نہ اس سے کوئی فائل پہ کہو جی نوٹ لے دو تو اس سے بیچارے سے نوٹ نہیں لکھا جاتا۔ تو ڈگری ویسے اس کے پاس ہے، ہمیں کیوں تھی؟ تو پڑھے لکھے جاہل بھی سن لیں کہ جناب اب جو ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، ہم بائبل مقدس کی عید لاوی کی کہانت میں نہیں مناتے۔ اب دنیا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کے ساتھ مسئلہ ہے پہلے تو انہیں ایک ہی کہانت کا پتہ ہے، دوسری کہانت کا تو پتہ ہی نہیں۔ اچھا، وہ پھر ہمیں کھینچ کے لاوی کی کہانت میں لے جاتے ہیں، تو ہم تو لاوی کی کہانت میں ہیں ہی، ہم ملکے صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت میں ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ لاوی کی کہانت میں جب بائبل مقدس کی عیدیں منائی جاتی ہیں تو وہ غیر تکمیل شدہ ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے؟ یہاں تو پتا ہے نا، آپ مسیحی جیوز ہیں، آپ کو تو پتا ہے، باہر والوں کو کتنوں کو پتا ہے کہ لاوی کی کہانت میں جو بائبل مقدس کی عیدیں منائی جاتی تھیں وہ غیر تکمیل شدہ عیدیں تھیں اور وہ عکس میں منائی جاتی تھی لاوی کی کہانت میں۔ کیوں؟ غیر اور بچڑوں کا لہو ہے جو لہو غیر کامل ہے۔ تو جب لہو ہی غیر کامل ہے تو اس لہو میں جو آپ عیدیں منائیں گے، لہو میں بائبل مقدس کی عیدیں منا رہے ہیں تو وہ تکمیل شدہ اور کامل عیدیں ہیں۔ بارش سے تو ساری دنیا کان کھول کے سن لے، کان اگر خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ اور وہ چھوٹے جب ہم ہوتے تھے تو یہ جو ہیئر پن نہیں ہوتی لیڈیز جو لگاتی ہیں، وہ کان میں مطلب اس سے صاف کیا جا سکتا ہے کان۔ تو اگر کان میں ویکس زیادہ ہے کسی کے تو کان صاف کر لیں بھائی، ہیئر پن یوز کر لیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے، کیونکہ ہمیں تو بار بار بتانا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے؟
تو ہم لاوی کی کہانت میں عیدیں مناتے ہی نہیں. بارہ گیا شام سے ہم غیر کامل غیر تکمیل شدہ عیدیں بروں اور بچڑوں کے لہو میں مناتے ہی نہیں. اب کہاں گئے تمہارے آرگومنٹس؟ مخالفوں کو کہہ رہا ہوں 8 سال ہو گئے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرو، کان صاف کروا لو، کیا خیال ہے؟ اور نہیں تو بڑا سادہ سا حال ہے، دماغی کھا لیا کرو، کبھی خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا کرو تاکہ تمہارا دماغ کام کرے. مخالفوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ 8 سال سے ہم بتاتے رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ کچی کے بچے کو ایک دفعہ بتاتے ہیں تو پھر وہ یاد کر لیتا ہے. تو یہ حال ہے عالموں کا، ہمیں 8 سال سے بتا کے، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. شرم کرنے کی ضرورت ہے، شرم لانے کی ضرورت ہے. بہت وقت گزر گیا ہے اور حقیقت پتہ ہی نہیں. دعوے ڈگریوں کے ہیں، اسکالر بننے کا شوق ہے، چال دیکھو تو پتہ لگتا پتہ نہیں کتوں اتر کیا ہے. تو گل پتہ تو نہیں، گل نہیں پتہ تو پیدا کی تھا. تو آج ہم روش آشانا جب ہم ایماندار ہیں تو خداوند یسوع المسیح کے کامل لہو میں منا رہے ہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع المسیح تو لاوی کے ایک قبیلے کا ہی نہیں ہے. کتنوں کو پتا ہے خداوند یسوع المسیح لاوی کے قبیلے کا ہی نہیں؟ کہو سارے، خداوند یسوع المسیح لاوی کے قبیلے کا نہیں ہے. آمین. میں اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں بولو تاکہ جن کو اونچا سنتا ہے وہ بھی سنے. یہ جو اونچا سنتا ہے یہ آن لائن والوں کو سنتا ہے، باقی ٹھیک ہے. بارو کیا سنتے؟ خداوند یسوع المسیح کس قبیلے کا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے یہودا کے قبیلے کا. خداوند یسوع المسیح یہودا کے قبیلے کا ہے. سب کہیں خداوند یسوع المسیح یہودا کے قبیلے کا ہے. یہ بات بائبل مقدس میں لکھی ہے. بائبل مقدس میں لکھی ہے. اونچی بولو نا، یہ بات بائبل مقدس میں لکھی ہے. یہ بات بائبل مقدس میں لکھی ہے. ہاللیلویا. باروں کی آشا. اچھا اب آتے ہیں مضمون کی طرف. دیکھیں نرسنگوں کی عید یوم تروہ. عبرانی میں کیا کہتے ہیں نرسنگوں کی عید کو؟ یوم تروہ. یوم تروہ کیا ہے؟ یہوہ کی فتح کی للکار ہے. یوم تروہ کیا ہے؟ سب کہیں یہوہ کی فتح کی للکار. اونچی کہیں یہوہ کی فتح کی للکار. سارے کھڑے ہو کر کہیں یہوہ کی فتح کی للکار. ہاللیلویا. یہوہ کی فتح کی للکار. یوم تروہ نرسنگوں کی عید، روش آشانہ، یہوہ کی فتح کی للکار. آمین. بیاشوا ہامشر. تشریف رکھ. یہوہ کی فتح کی للکار ملک صدق سالم کے بادشاہ خداوند یسوع المسیح کی کہانت میں تکمیل شدہ عیدیں منانا. تو ہم جو مسیحی جوز ہیں پوری دنیا میں، ہم بائبل مقدس کی تکمیل شدہ عیدیں خداوند یسوع المسیح کی کہانت میں اس کے کامل لہو میں مناتے ہیں.
हालेलुया। 12 मलके सिदक की कहानत में खुदावंद यीशु मसीह हमारा सरदार कायम है। मलके सिदक की कहानत में क्या है? आसमानी कहानत में क्या है? खुदावंद यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है। अबरानियों 4:14 से 16 आयत तक। अबरानियों 4:14 से 16 आयत तक। जी। बस जब हमारा एक बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। तो आपने देख लिया कि यीशु हमारा सरदार का है। हालेलुया। और वो यहूदा के कबीले का है, और वो लावी की कहानत का नहीं, वो आसमानी कहानत का है, जो मलके सिदक सालम के बादशाह की कहानत है। बारूक आशम से खुदावंद यीशु मसीह की एक ही कुर्बानी से हम हमेशा के लिए पाक हो गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह की एक ही कुर्बानी से क्या हुआ है? हम हमेशा के लिए पाक हो गए हैं। ये बात क्यों लिखी है? एक ही कुर्बानी से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का लहू कामिल है, एक ही बार बहाया गया और कायम है। ये दूसरी बात भी सुन लें, एक ही बार बहाया गया है और कायम है, और इसकी तासीर अजली और अबदी है, ये हमेशा कायम है। लेकिन लावी की कहानत में क्या होता है? बर्रों और बछड़ों का लहू बार बार बहाया जाता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का लहू एक ही बार बहा है और हमेशा कायम है। बारूक आशम से, क्योंकि वो कामिल लहू है। देखें इब्रानियों 10:14 है। क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। बारूक आशम से। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह में जो यहूदा के कबीले से है की कहानत में हैं, हमें लावी की कहानत की कुर्बानियां करने की हरगिज जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बाहर वाले जो है ना, कान खोल के सुन लें कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी में हैं, तो हमें लावी की कहानत की कुर्बानियां करने की हरगिज जरूरत नहीं है। और लावी की कहानत की कुर्बानियों के बारे में मैं एक और आपको बात बता दूं कि वो यरूशलेम में हैकल के अंदर होती है, और लावी उनको करते हैं, और लावी भी वो जो मखसूस होते हैं। ना तो हम यरूशलेम में है, नाम हैकल में है, नाम लावी है। लोग क्या, मैं अब तुम्हें कहूं भाई, बाइबल पढ़ लिया करो। तुम्हें ये तो अक्ल होनी चाहिए कि हम लावी की कहानत की कुर्बानियां नहीं कर सकते, क्योंकि हम यरूशलेम में नहीं है, हम हैकल में नहीं है, हम लावी की कहानत के मखसूस शुदा काहिन नहीं है, और हम लावी के कबीले के ही नहीं है। तो कई लोग मुझे, अच्छा जी इबादत तो करते, कुर्बानियां नहीं करते। अच्छा, आप तुझे बता रही है कि क्यों नहीं करते। बाइबल पढ़ना सीखें, बाइबल पढ़ना सीखें,
اور دماغ کو حاضر رکھ کے کان کھول کے آنکھیں اگر اینک لگوانے کی ضرورت ہے اینک لگا کے پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارے مغز میں بات آئے کہ تم پڑھ کیا رہے ہو اور تم بول کیا رہے ہو اور تم سوچ کیا رہے ہو اور تم اعتراض کیا کر رہے ہو. ہم خداوند یسوع المسیح جو یہودا کے قبیلے سے ہے کی کہانت میں ہیں. ہمیں لاوی کی کہانت کی قربانیاں کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. عبرانیوں 7:14. چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا. ہاں جی، کیا ظاہر ہے جی کہ ہمارا خداوند کہاں سے پیدا ہوا ہے جی؟ یہودا میں سے. یہودا میں سے پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہودا کے قبیلے کا ہے. بڑی دنیا نے شور مچایا ہوا ہے، گورے بھی اس میں شامل ہیں. اچھا گورا ہو تو عقل مند ہوتا ہے؟ مطلب یہ کوئی لازمہ مظلوم ہے؟ رنگ گورا ہو تو بندہ عقل مند ہوتا ہے؟ گٹ مٹ کرے تو عقل مند ہوتا ہے؟ کوئی عقل کو ہاتھ مار لو. دانش خداوند سے ملتی ہے. ضروری نہیں کسی گورے نے انگلش میں آپ کو کہہ دیا ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہوگا. بہت سارے گوروں کو نہیں پتا کہ خداوند یسوع المسیح یہودا کے قبیلے سے ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے. بائبل میں لکھا ہے. مسیحیانک جیوز مانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح یہودی ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے. ابھی تو میں نے صرف عبرانیوں کا حوالہ لکھا ہے. بہت سارے حوالے ہیں. ہمارے پاس تو آج اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پوری سٹڈی پیش کریں. تو ذرا دوبارہ پڑھ دیں جی عبرانیوں 7:14 تو ذرا ان کے پیچھے بولیں کیا لکھا ہے بائبل میں. چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا. کیا بتا؟ تو ہم تو لاوی کی کہانت میں نہیں ہیں، تو پھر کس فرقے کی کہانت میں ہیں؟ کس قبیلے کی کہانت میں ہیں؟ اونچی بولے اونچی. ہم تو یہودا کے قبیلے کی کہانت میں ہیں. جو خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہودا کے قبیلے کی کہانت میں ہیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح خود یہودا میں سے پیدا ہوا، لکھا ہوا ہے نا. کیونکہ خداوند یسوع المسیح کی ماں مقدسہ مریم یہودی تھی، تو یہودی عورت سے جنم لینے کے باعث خداوند یسوع المسیح یہودا کے قبیلہ سے گنا جاتا ہے. کہ جی خداوند یسوع المسیح کو یہودی نہ کہو. خداوند یسوع المسیح کو آپ یہودی نہ کہیں تو آپ نے جو متی کی انجیل میں نسب نامہ لکھا ہوا ہے داؤد کے بیٹے کا، اس کا کیا بنے گا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کوئی عقل کو ہاتھ مار لیا کرو بات کرنے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو. پاکستان میں آج کل ایک نیا رواج شروع ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بہت بولے گا تو بہت بڑا لیڈر ہوگا. ایسے بولنے سے لیڈرشپ ہوتی ہے؟ میری بات یاد رکھیں کہ لیڈرشپ ایک سسٹم کا نام ہے. اگر آپ کا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے تو لیڈرشپ کس بات کی ہے؟ تو 1.5 گھنٹہ بول رہا ہے 3 گھنٹے بول رہا ہے، کی فرق پڑے گا؟ پیچھے تیرے سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، تیرا منشور ہی کوئی نہیں ہے. یہ آج کل جنہوں نے ڈنڈ ڈالی ہوئی ہے پاکستان میں، ان کا منشور ہے کوئی سسٹم ہے؟ تو زیادہ بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بولنا جو ہوتا ہے وہ ود ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ ہوتا ہے. متن کے مطابق آپ نے بولنا ہے، ود ریفرنس آپ نے بولنا ہے.
اگر آپ کا ریفرنس ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. بائبل کہہ رہی ہے کہ خداوند یسوع المسیح یہودا میں سے پیدا ہوا ہے، اور متی کی انجیل میں خداوند یسوع المسیح کا داؤد سے نسب نامہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی حوالے ہیں، میں سارے تو نہیں پیش کروں گا. تو لوگ کہہ رہے نہیں جی یسوع کو یہودی نہ کہو، وہ ہے یہودی تو یہودی کیوں نہ کہیں؟ یہودی کو یہودی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ ہم خداوند یسوع المسیح جو یہودا کے قبیلے سے ہے کی کہانت میں ہیں، ہمیں لاوی کی کہانت کی قربانیاں کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں. عبرانیوں 7 باب 14 آیت ہم نے پڑھ لیا. عبرانیوں 10 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت. کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا. کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. کلیئر ہو گیا جی؟ ممکن نہیں ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون کیا کرے؟ گناہوں کو دور کرے. تو لاوی کی کہانت کی قربانیاں تو غیر کامل ہیں، اور جب کی جاتی تھی تو بھی خداوند یسوع المسیح کی آنے والی قربانی کے پیش نظر کی جاتی تھی. باروں کے ریفرنس ہے. اور دوبارہ آپ کو پتا ہے لاوی کی کہانت بحال ہونی ہے، وہ ہم نے نہیں کرنی، وہ لاویوں نے کرنی ہے. اور زکریا کی کتاب میں لکھا بھی ہے اور حزقیل کی کتاب میں بھی ہے. تو جب وہ بحال ہوگی تو پھر جو قربانیاں کی جائیں گی کیسے کی جائیں گی؟ وہ بھی خداوند یسوع المسیح کی جو قربانی ہو چکی ہے اس کی یاد میں کی جائیں گی، اس کے پیش نظر کی جائیں گی. یہ یاد رکھیں کہ دوبارہ ہیکل برباد جو ابھی برباد ہے دوبارہ بحال ہوگی. کب ہوگی؟ اچھا یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کب بحال ہوگی. جی لوگ ابھی امید لگا کے بیٹھے ہیں جی ہیکل بن جانی ہے، بحال ہو جائے. 1000 سالہ بعد، کدھر لکھا ہے جی بحال ہو جانی ہے؟ 1000 سالہ بادشاہی میں. ہیکل بحال ہوگی خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی پر، جسے 1000 سالہ بادشاہی کہا جاتا ہے. ابھی کوئی ہیکل بحال نہیں ہونی، یہ سب کہانیاں ہیں. اور اگر ابھی ہیکل بحال کی جاتی ہے تو میری بات کو غور سے سننا، ہیکل بحال کرنے کے لیے تعمیر کرنے کے لیے منصوب کون سا ہے؟ منصوب کون سا ہے؟ منصوب تو ہے نہیں ہے دنیا کے بعد. کہنے جی ہیکل بنا دینی، یہودی بھی لگے جڑے یسوع نو نہیں مانتے، اسرائیلی بھی جو یسوع کو نہیں مانتے لگے جی ہیکل ایسا بنا لینی ہے. اچھا منصوب کون سا ہے؟ جب زربابل نے ہیکل بحال کی تھی تو منصوب تھا زربابل. جب مقدس سلیمان نے ہیکل بنائی تھی تو منصوب تھا. اب ہیکل بنانے کے لیے یا تعمیر کرنے کے لیے یا بحال کرنے کے لیے کون سا منصوب ہے دنیا کے پاس؟ دنیا کے پاس صرف لسی ہے. کیا ہے دنیا کے پاس؟ سارے کے دنیا کے پاس لسی ہے. اچھا کیا کئیوں کو نہیں پسند آئی بات؟ اونچی بولو کیا ہو گیا؟ ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہوا. دنیا کے پاس کیا ہے؟ لسی ہے. پانی پائی جاؤ تو بدائی جاؤ، یہی ہے. اچھا مقصود ہے کو نہیں، اور ہیکل بنانے کی بڑی تیاریاں جی، سامان تیار کیتا ہوا ہے، تیار کیتا ہوا ہے، یہ کیتا. اور اگر اس دور میں ہیکل بنتی ہے، غور سے سنیں دوسری بات، اگر اس دور میں خداوند یسوع المسیح کی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہیکل بنتی ہے تو ہیکل جائز ہوگی ناجائز؟ ناجائز. کیوں جی؟
اگر ممسوح کے بغیر ہیکل بنائی جاتی ہے تو ناجائز ہے. اس ہیکل کی کیا حیثیت ہوگی؟ اب بن بھی جائے. اچھا کہتے ہیں جی مسایہ آ رہا ہے، مسایہ آ رہا ہے، مسایہ آ رہا ہے، اس دنیا کا مسایہ آ رہا ہے جسے ہم مخالف مسیح کہتے ہیں. پچھلے دنوں میں بڑا شور مچایا تھا جی کرونا آ گیا تو پھر مسایہ آئے گا، کرونا آئے گا تو مسایہ آئے گا. اچھا مسایہ آئے گا پہلے بیماری بھیجے گا؟ مسایہ تو شافی ہے، بائبل مقدس کا مسایہ تو شافی ہے، وہ تو شفا کا منبع ہے. یہ کہڑا مسایہ آنا ہے جڑا پہلے بیماری بھیجی سی؟ یہ کون سا مسایہ ہے؟ یہ 2 نمبر مسایہ ہے، یہ مخالف مسیح ہے، یہ دجال اعظم ہے. کلیئر ہے بات؟ پتہ ہے دنیا یہ جو مخالف ہے ہمارے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کتنا فرق ہے تمہاری اور ہماری اسٹڈی میں، تمہاری اور ہماری سوچ میں. تمہیں تو یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں جو میں کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں. بارو کیا سے تو یاد رکھیں ممسوح کے بغیر عقل نہیں بن سکتی. عبرانی میں ایک ہی لفظ ہے ممسوح، مشیاخ ہی ہے، اردو میں انہوں نے ممسوح لکھا ہے. خداوند یسوع المسیح ہاں مشیاخ ہے، باقی سارے مشیاخ ہیں. مقدس سلیمان نبی بھی مشیاخ تھا، زربابل بھی مشیاخ تھا، اور ابھی ہاں مشیاخ خود آ کر ہیکل بنوائے گا. 12 ہاللویہ. تو بروں اور بچڑوں کا لہو غیر کامل، اور غیر کامل لہو میں منائی کی عیدیں غیر کامل. اچھا جو عیدیں یہوہ خدا نے بائبل میں ہمیں دی ہیں کہتے ہیں وہ نہ مناؤ، جو انہوں نے رومیوں سے لی ہیں کہتے ہیں وہ مناؤ. اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس نقطے پر رومی بت پرستوں کی عیدیں اور رومی بت پرستوں کی بت پرستی، رومی بت پرستوں کے گناہ اور رومی بت پرستوں کے رسم و رواج خداوند یسوع المسیح کا فضل بنے ہیں، کہاں لکھا ہے یہ بائبل میں؟ کہتے ہیں جی آپ فضل میں ہیں تو آپ رومیوں کی عیدیں مناتے ہیں. اچھا کہاں بائبل میں لکھا ہے جی آپ فضل میں ہیں اور عیدیں رومیوں کی منائیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کوئی ریفرنس؟ میں تو خدا کا شکر کرتا ہوں کہ پرانے لوگوں نے، خدا نے ان کو الہام دے کر بائبل مقدس لگائی ہے. موجودہ دور کے لوگ ان کا تو اعتبار ہی کو نہیں ہے کسی بات کا. یہ تو جو نہیں لکھا ہوتا وہ بائبل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں دے دی جاتی بائبل کے جی تسی لکھو تو زیادہ تو بیڑا ہی کرتی. تو موجودہ دور کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جب یہ الہام کو بگاڑتے ہیں. یہ پچھلے لوگوں سے زیادہ بدتر ہے. اچھا نرسنگا کیوں بجایا جاتا ہے؟ استثنا 30 باب 2 ہے. اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانیں. ہاں خداوند کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ تو اور تیری اولاد سب خداوند یعنی یہوہ کی طرف پھریں اور جو یہوہ نے احکام دیے ہیں ان پر عمل کریں. اب احبار 23 باب 23ویں سے 24ویں آیت تک پڑھیں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو. 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کیا؟ خاص تمہارے لیے آرام کا دن ہو، آج کا دن. ہاں جی آگے. اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں. اس میں کیا کیا جائے؟ یادگاری کے لیے
नरसिंगे फूके जाए। तो क्यों हम नरसिंगे फूकते हैं जी? यादगारी के लिए। इससे पहले पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा? जो हुक्म खुदा ने दिया उसको अपने सारे दिल और अपनी इसलिए हम नरसिंगे फूकते हैं रोश आशाना पर, यौम तुरुआ पर, नरसिंगों की ईद पर, क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म है। क्यों नरसिंगे बजाते हैं? ये खुदा खुदावंद का हुक्म है, इसलिए बजाते हैं। अच्छा, गिनती 10 बाब 9 आए। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो, तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी याद होगी। अच्छा, नरसिंगे फूकने से क्या होगा? खुदावंद के हुजूर क्या होगी? हमारी याद होगी। और आगे, और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्ररा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सोखती कुर्बानियों और सामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। आमीन। अच्छा, 3 बातें हैं, बल्कि अगर पहली बात को भी शामिल कर ले तो 4 है। पहली बात क्या है कि नरसिंगे इसलिए हम बजाते हैं कि यहोवा का हुक्म है। दूसरी बात क्या है? खुदावंद के हुजूर हमारी यादगारी हो। तीसरी बात क्या है? कि हमारे दुश्मनों से हमें निजात मिले। और चौथी बात क्या है? कि हमारी खुशी पूरी हो। जब हम खुशी के मौके पे नरसिंगे बजाते, लिखा है ना कि जब खुशी का मौका होगा तब भी हम नरसिंगे बजाएंगे, ईदों पर भी नरसिंगे बजाएंगे। बारूक आशम से। और किसका आखिर में क्या लिखा हुआ है? आखिर में लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूं, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। मैं यहोवा तुम्हारा एलोहीम हूं। बारूक आशम, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। तो ना माने हुक्म हुआ यहोवा खुदा के, कहते जी ओ जी शरीयत अमल कर। अच्छा, शरीयत अमल कर, यहोवा का हुक्म ना मानिए। तुम रोमियों के हुक्म मान रहे हो, हमें यहोवा के हुक्म मानने से मना कर रहे हो। कोई अक्ल की बात है? कोई दिमाग तुम्हारा काम करता है? वैसे वो एक मुहावरा याद आ रहा है, तेरे दिमाग, ये जो बादाम है ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती। क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं इनको कहूँ बादाम ही खा लिया करो, मेरे ख्याल आया कि नहीं यार बादाम खाने से अकल नहीं आती। अच्छा, कितने मानते हैं बादाम खाने से अकल नहीं आती? मानते सारे? बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से अकल आती है। ये ना तो असं ये भी नहीं कह सकते कि बादाम ही खा लिया करो सवेरे उठ के, राती पियो लिया करो, क्योंकि अकल तो इन्होंने बादाम खाना भी नहीं आनी। खुदावंद यीशु मसीह के कफारे की याद में 5वीं बात क्या, क्यों हम नरसिंगा बजाते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के कफारे की याद में। अच्छा, कई लोग कहते तुसी हुण यौमे कफारा क्यों मनाते हो? साडा ते कफारा हो गया। बड़े बड़े अपनी तरफ से बड़े आलम स्कॉलर बन रहे होते, बड़े लगे मैं बड़ी कोई गल कर रहा। अच्छा, जो हमारा कफारा हो गया वही तो मना रहे हैं, अकल नहीं तुम्हें? खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा कफारा दिया ना, तो वही तो कफारा हम यौम कफारा में मनाते हैं। ईद जो दी है यहोवा खुदा ने यौम कफारा, तो जो हमारा कफारा हुआ है वही मनाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के कफारा की याद में नरसिंगे बजाए जाते हैं। और इसके लिए एक हवाला है पैदाइश 22 बाब 13 है। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। अच्छा, ये जो मेंढा था खुदावंद के पहाड़ पे,
یہ کہاں سے مہیا کیا گیا؟ بولے اونچی آواز سے بولے. یہ یہوہ خدا نے مہیا کیا. ٹھیک ہے. تو خداوند یسوع المسیح جو خدا کا برا ہے وہ کس نے مہیا کیا؟ یہوہ خدا نے. اور غور کریں اس کے سین لکھا ہے یا سین؟ جھاڑی اور دیکھا کہ جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. سین کیا ہے؟ جھاڑی میں اٹکے تھے. تو سین ہی ہم بجاتے ہیں نا. تو جو برا خداون کے پہاڑ پر یہوہ کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے، کس کی تشبیہ تھی؟ خداوند یسوع المسیح کی آنے والی قربانی کی. کیونکہ خداوند یسوع المسیح خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو جب ہم نرسنگا بجاتے ہیں تو براہ راست خداوند یسوع المسیح کے کفارے کی یاد مناتے ہیں. بارہ کے عشر یوحنا پہلا باب 29 ہے. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یوحنا 3 باب 16. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پہلا کرنتھیوں 15 باب 47ویں آیت سے لے کر 49ویں آیت تک. پہلا کرنتھیوں 15 باب. پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے. جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں. ہاں جی. پہلا آدمی کون تھا جی؟ خاکی، دوسرا آسمانی. خداوند یسوع المسیح آسمانی ہے، خاکی نہیں ہے. خداوند یسوع المسیح آسمانی ہے، خاکی نہیں ہے. بائبل کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا. بڑے 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 لوگوں کی چیخیں نکلی. ٹھیک ہے. ایک بندے نے مجھے کہا جی اچھا جی خداوند یسوع المسیح اگر آسمانی ہے تو جو اس کا ختنہ ہوا تھا تو وہ جو اس کی کھلڑی ہے وہ کہیں دبائی گئی تھی. اچھا یہ کہیں لکھا ہے دبائی گئی؟ نہیں. لکھا تو کوئی نہیں ہے. تو اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا کہ دبائی گئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کا بدن گلنے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچتی. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو پھر ہم کیا مانیں گے کہ جو خطرے کی کھلڑی ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے بس. وہ خاک کے ساتھ خاک نہیں بنی کیونکہ وہ بدن خاکی نہیں ہے. باروں کے آسمان سے اب اس پہ بحث کرنی کری جاؤ. بحث کا تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ بائبل کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی کہ اس کا بدن جو ہے گلنے اور سڑنے کی نوبت نہیں ہے. باروں کے آسمان سے تو خداوند یسوع المسیح خاکی نہیں ہے، آسمانی ہے. باروں کے آسمان سے خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کی یاد میں. اچھا پہلی میں نے آپ کو بات بتائی خداوند یسوع المسیح کے تعلق سے پہلے کہ نرسنگے ہم اس لیے بجاتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے کفارے کی یاد کرتے ہیں. اور خداوند یسوع المسیح کے تعلق سے دوسری بات ہے جو ترتیب میں اگر ہم جائیں تو چھٹی ہو جائے گی. خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کی یاد میں دوسری بات کون سی کیوں نرسنگے بجاتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی ہوگی اس کی یاد میں نرسنگے بجاتے ہیں. یوئیل 2 باب پہلی ہے. سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے ٹھوکو. ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے. ٹھیک ہے. تو خداوند کے
روز جو آنے والا ہے بلکہ آپ پہنچائے کی یاد میں خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کی یاد میں نرسنگے بجائے جاتے ہیں. اور پہلا تسلنیکیوں 4:16 سے 18 آیت تک. کیونکہ خداوند نے خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. 12 آسم سے جب خداوند یسوع المسیح آئے گا نرسنگے بج رہے ہوں گے، آسمان پہ فرشتے بجا رہے ہوں گے اور زمین پہ ہم بجا رہے ہوں گے. 12 آسم سے اس کے مقدسین بجا رہے ہوں گے. ہاللیلویہ. تو کب خداوند یسوع المسیح آئے گا؟ نرسنگوں کی عید پر. اور یہ بات دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ بائبل مقدس کی جو یہوہ کی عیدیں ہیں، بائبل میں لکھا ہے یہوہ کی عیدیں ہیں، یہ یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی، کسی اور قوم کی عیدیں نہیں ہیں. اس پر بھی اسکالر صاحب غلط ہیں. اب مجھے لگتا ہے جو اسکالر صاحب پڑھتے تھے میرے پیندے بہت ہیں کیونکہ انہوں نے گل سمجھ نہیں آتی. بائبل میں لکھا ہے کہ یہوہ کی عیدیں ہیں. کس کی عیدیں ہیں جو ہم منا رہے ہیں؟ یہوہ کی عیدیں منا رہے ہیں. ہم کسی قوم کی عیدیں نہیں منا رہے. 12 شام سے کئی اسکالر سوٹا لایا ہوتا ہے جناب، پتہ نہیں ہوتا کتنے ٹریا کرتا، گل مار دینی ہوتی. ٹھیک ہے. تو کب خداوند یسوع المسیح آئیں گے؟ نرسنگوں کی عید پر. آسمان سے بھی نرسنگے بج رہے ہوں گے اور زمین پر بھی نرسنگے بج رہے ہوں گے. مقدسین خداوند یسوع المسیح کے زمین سے نرسنگے بجا رہے ہوں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع المسیح کا استقبال کریں گے. 12 شام شب. اور فرشتوں نے پہلے بھی نرسنگے بجائے. کتنوں کو پتا ہے پہلے بھی نرسنگے بجائے فرشتوں نے؟ کہاں بجائے جی؟ کوئی سینا پر. ہاللیلویہ. 12 شام شب. آج کے لیے اتنا ہے جی. ہاللیلویہ. ابھی کوئی اور بات ہے جی؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہے؟ جی اچھا. ابھی یہ ہے کہ کوائر ایک دفعہ پھر آئے گی اور گیت گائے گی اور اس کے دوران ہتھیار اٹھائے گی. 12 آشرم سے. ہاللیلویہ. بس